السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس 50 حرام چیزیں جنہیں لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا اور نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، 50 حرام چیزیں جنہیں لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حدوں کو توڑ دے اور حدوں کو پامال کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بڑے دردناک عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حد بندیاں ہیں اور ان کے قریب مت جاؤ۔ اور ایسے ہی جو شخص ان حدوں کو تجاوز کر جائے، ان حدوں کو پار کر جائے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی حدیں کیا ہے؟ اللہ کی حدیں وہ ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کی حدیں کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ان حرام سے بچنا یہ اللہ کے حد کی پابندی ہے۔ اب اگر کوئی اس حرام میں واقع ہو جاتا ہے تو در حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کے حد کو توڑتا ہے، اللہ کے حد کی پامالی کرتا ہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، آدمی حلال چیزوں کو اگر اختیار کرے تو وہ اللہ کے حد میں ہے، اور اگر حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام میں واقع ہو جائے تو در حقیقت وہ اللہ کے حد کو توڑنے اور پامال کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، مستدرک امام حاکم کی بڑی مشہور روایت ہے، اور محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عافیہ فاقبلوا من اللہ العافیہ فإن اللہ لم یکن نسیا ثم تلا هذه الآیہ وما كان ربک نسیا، کہ جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور جس چیز سے خاموشی اختیار کر لی، نہ اس کے حلال کی بات کی گئی نہ اس کے حرام ہونے کی بات کی گئی، وہ آزادی اور درگزر ہے، لہذا تم اللہ کے جانب سے اس کی آزادی کو قبول کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں ہے، یعنی اللہ کا کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق خاموشی اختیار کرنا اس کے بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے بندوں پر مہربانی اور درگزر کا یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نہ بھولنے کی دلیل دیتے ہوئے قرآن مجید سے بڑی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور حلال کو اختیار کرنے کی اللہ نے تاکید کی ہے،
اور یاد رکھیں حرام چیزوں سے بچنا یہ ہر شخص پر واجب ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 130 اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فافعلوا منہ ما استطعتم، جس چیز سے میں تم کو روک دوں اس سے دور رہو، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تم اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اس حدیث پر غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کرنے کا حکم دیا وہاں آپ نے کہا کہ اپنی طاقت کے مطابق اسے کرو، انجام دو اس عمل کو، لیکن جہاں رکنے کی بات کی وہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق رک جاؤ یا تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا اس میں اگر پڑ گئے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں جس چیز سے تمہیں روک دوں تمہارا اس سے رکنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ لہذا محرمات سے بچنا یہ واجب ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض کمزور نفس، کم علم اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے جس وقت حرام چیزوں کا ذکر تسلسل سے سنتے ہیں تو وہ بے چین ہو کر بلبلا اٹھتے ہیں اور وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کیا ہر چیز ہی حرام ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ موجود ہے۔ بہت سارے ایسے بھائی ہیں، بہت ساری ایسے بہنیں ہیں، انہیں جب حرام چیزوں کے متعلق بتلایا جاتا ہے تو وہ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر وہ بے چین ہو کے یہ کہہ اٹھتے ہیں کیا اسلام میں ہر چیز حرام ہے؟ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے میرے بھائیوں۔ معاملہ کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی لسٹ جاری نہیں کی۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو، اللہ نے حلال چیزوں کی لسٹ جاری نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے اندر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حرام چیزوں کی لسٹ جاری کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو حرام ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، انسان اگر ان سے بچ جائے تو بقیہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے، ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ ہے جسے آپ کو، ہمیں ہر ایک شخص کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے۔ ہر چیز کا حلال ہونا ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہ مل جائے۔ شریعت میں اصل کیا ہے؟ ہر چیز حلال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گوشت کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن جب تک گوشت کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے تب تک اس گوشت کو ہم حرام نہیں سمجھتے۔ گوشت حلال ہے لیکن بعض گوشت حرام ہے، اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مثال کے طور پر خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کے حرام ہونے کی دلیل، ورنہ گوشت تو اصلاً حلال ہے لیکن اس میں جن گوشتوں کے حرام ہونے کی دلیل ملتی ہے وہ حرام ہے ہمارے لیے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے اور یہ اصول ہے کہ شرعی طور پر جو ہے اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو حلال کیا ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، بڑا بہترین اصول میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انہی چیزوں کو حلال کیا ہے جو ہمارے لیے فائدہ بخش ہے، اور انہی چیزوں کو حرام کیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ لاکھ ہم کہہ لیں یا ہمارے سماج کے اندر اس طرح کی بات کی جائے کیا ہر چیز حرام ہے، کیا ہر چیز حرام ہے، آپ دیکھیں جیسے جیسے یہ دور ترقی کے منازل طے کر رہی ہے اور لوگ جو ہے نئی نئی ایجادات کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے مبہوت اور بالکل ہی یعنی اپنے آپ کو بالکل ہی بے یار و مددگار پاتے ہیں، ان ایجادات کو دیکھنے کے بعد، سائنسی تحقیقات کو دیکھنے کے بعد انسان کا یہ دل بول اٹھتا ہے کہ در حقیقت اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا واقعی اس کا حرام ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، انسان یہ کہہ اٹھتا ہے۔ اور اللہ نے حلال و حرام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ایک بڑا بہترین اصول اور قاعدہ اللہ نے بیان کرتے ہوئے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ صاف ستھری چیزیں حلال بتاتے ہیں اور گندی ناپاک چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔
پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور گندی چیزیں حرام ہیں۔ یہ اصول ہے، آپ یاد رکھیں کہ جتنی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں در حقیقت وہ پاکیزہ ہیں، اللہ کی جانب سے وہ حلال ہے، اور جتنی چیزیں حرام ہیں در حقیقت کیا ہے؟ وہ گندگی ہے، وہ غلاظت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع کیا اور اس سے روکا ہے۔ اور ایک چیز یہاں یاد رکھیں، حلال و حرام کے باب میں حلال و حرام کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مخلوقات میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے۔ یہ آپ یاد رکھیں، حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا یہ صرف اور صرف یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر مخلوقات میں سے کوئی یہ سمجھے کہ میں کسی چیز کو حرام کر سکتا ہوں یا کسی چیز کو حلال کر سکتا ہوں تو ایسا شخص کیا ہے؟ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ الشورى کی، سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لہم یأذن بہ اللہ، کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے احکام مقرر کر دیے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے تعلق سے بیان کیا، اہل شرک کے تعلق سے، کہ ان کے معبودان باطلہ جو ہے کیا انہوں نے ان کے لیے دین مقرر کیا ہے؟ کیا وہ حرام و حلال کا اختیار رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، حرام و حلال کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایک چیز یہاں ذہن نشین کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں کم علم جو عوام ہے، جن کے پاس علم ویسا نہیں ہے جو علم یعنی انسان کو اس درجے تک پہنچائے کہ وہ کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے کے حکم کو بیان کرے کتاب و سنت کی روشنی میں، آج ہمارے یہاں کم علم عوام اور ایسے ہی وہ لوگ جو آج دعوت دین سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی کم علمی کے بیان، اپنی کم علمی کی بنیاد پر بہت ساری حلال چیزوں کو حرام اور بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہیں یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال یا حرام قرار نہیں دیا، تم محض جھوٹ سے ان چیزوں کو حلال یا حرام ہونے کی اللہ کی طرف بات منسوب مت کرو۔ اللہ نے اس بات کو یہاں بڑی سختی سے یہاں اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ اللہ رب العالمین کے جانب سے حلال ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب انسان جو ہے اسے اپنی جانب سے حلال و حرام نہ کرے۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کو یاد کریں جہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے معبودوں کو اور اپنے معبودان باطلہ کو جو ہے ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو جو ہے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ جب اس آیت کریمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تلاوت کی تو ابھی بہت جلد اسلام لائے تھے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی بھی جو ہے اپنے علماء کو اپنے لیے جو ہے رب اپنا نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے اگر تمہارے علماء انہیں حرام کر دے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہتے انہیں حرام سمجھتے ہیں۔ اور ایسے ہی کہا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے تمہارے علماء انہیں حلال کر دے تو تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہم حلال سمجھتے، تو کہتے فتلک عبادتہم، تو یہ در حقیقت ان کی عبادت ہے۔ لہذا حرام و حلال یہ اللہ کا حق ہے۔ انسان اگر حلال چیزوں کو اختیار کرے تو در حقیقت وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور حرام چیزوں سے بچے تو اس حال میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے۔ آئیے یہاں میں آپ کو مختصراً کچھ اہم مصلحتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے
تو اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ آپ جان لیجیے۔ پہلی چیز، ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنے بھی احکامات مقرر کیے ہیں شریعت کے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، ان کی کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پر ان حکمتوں کا علم حاصل نہیں کر پاتے، اور بسا اوقات اہل علم جو ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان مصلحتوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ علماء ربانی عوام تک ان مصلحتوں کو پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یا سب سے پہلی مصلحت کسی چیز کے حرام کرنے کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محرمات کے ذریعہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جو ہے ان محرمات کا ارتکاب کر کے حرام میں واقع ہو جاتا ہے، اللہ کے حد کو پار کر لیتا ہے، اور کون جو ہے اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حدود کے دائرے میں رہ کر کے حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور حرام سے بچ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ محرمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ دوسری چیز، امتحان ہی جنتیوں اور جہنمیوں میں فرق کرتا ہے۔ جہنمی لوگ دنیا کی زندگی کی لذت میں غرق ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ جنتی لوگوں نے دنیاوی زندگی میں نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرتے ہوئے مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش نہ ہوتی تو پھر فرما بردار اور نافرمان بندوں میں فرق کیسے ظاہر ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو سمجھانے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں شادی بیاہ بڑے دھوم دھام سے ہوتے ہیں، اور ہر وہ کام انسان کر جاتا ہے، کبھی رسم و رواج کے نام پہ، کبھی آبا و اجداد کے دین کے نام پر، جو حرام تھے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بسا اوقات جو ہے سودی معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کہیں بینک سے لون اٹھا لیا، کسی سے سود پر قرض لے لیا، اور اس کے ذریعہ کیا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی، اور اپنے نفس کو سکون پہنچاتا ہے انسان، حالانکہ اسلام میں سود حرام ہے۔ اب دیکھیے فرق کیسے، ایمان والا بندہ جو ہے، جو بالکل اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والا، وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا کم سم میں اگر ہو جائے، ایمان والی بندی یہ کہتے اپنے شوہر سے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی، اچھا کم میں کر لے تو کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، وہاں اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، حد میں وہ رہ گیا، تھوڑا کم میں ہی کر لے تو کیا ہو گیا؟ 10,000 لوگوں 1,000 لوگوں کو نہیں کھلائیں گے، 500 لوگوں کو ہی کھلا لیا رشتہ داروں کو، تو کیا حرج ہے؟ لیکن سود سے تو ہم بچ جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، اس نے یہ فرق ہو گیا ایمان والے بندے کا۔ اب اس کے برعکس جو منافق ہے، کافر ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، سماج والے کیا کہیں گے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، چلو سود پر لے ہی لیا تو کیا ہوا، اچھا پیسے تو لوٹا ہی دینے ہم نے، اچھا اللہ سے معافی بھی مانگنے، اللہ کے بندے اللہ نے اگر معافی کا موقع نہ دیا، آپ نے سود کے پیسے سود پر اٹھائے، قرض لیا سود پر، اور وہیں آپ کی موت ہو گئی، یا قرض لوٹانے سے پہلے آپ کی موت ہو گئی، اور آپ کے پیچھے آپ کے وارثین اس لائق نہیں ہے کہ وہ قرض کو ادا کرے، آپ کو کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ تو وہاں کیا ہے، یہ جو ہے محرمات جو ہے یہ ایمان اور کفر، یا ایمان اور فسق و فجور، اور ایسے ہی ایمان اور منافقت کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایسے ہی ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، محرمات کے ذریعہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فرق ہو جایا کرتے۔ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے عائد کردہ پابندیوں کو حصول ثواب کی نیت سے دیکھتا ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان احکامات کی تکمیل کرتا ہے۔ میرے بھائی، ان احکامات کی تکمیل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایمان والی بندی ہے، اللہ اکبر، وہ شدت کی گرمی جسے کہتے ہیں، شدت کی 50 ڈگری کی گرمی میں بھی اپنے آپ کو نقاب سے چھپا کے رکھتی ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ اتنی پابند ہوتی ہے کہ آنکھوں پر چشمے اور ہاتھوں میں گلوز اور پیر میں موزے پہنے ہوتے ہیں 50 ڈگری کی گرمی میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اللہ نے میرے لیے حرام کیا ہے کہ میں بے پردہ ہو جاؤں اور اپنے پردے کو ظاہر کروں، اپنے ستر کو ظاہر کروں اور لوگوں کو دکھلاتی پھروں۔
اسے معلوم ہے، اس بات کا علم ہے کہ 50 ڈگری کی گرمی جو آج میں نے برداشت کر لی، یہ جہنم کی آگ سے مجھے بچانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان والا بندہ کیا ہے؟ مومن جو ہے ہمیشہ ثواب کی نیت سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اور اللہ کے جانب سے اتنی مدد ہوتی ہے اس کی کہ اس کے اوپر جو سختیاں مقرر ہوتی ہیں یا جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، اور ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے اجر و ثواب سے قیامت کے دن نوازنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو یہ ایمان والا ہے۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ ایک بندہ جو ہے مومن ہے، مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ محرمات کو ہمیشہ اپنے لیے پابندی سمجھتا ہے، اور اسے دکھ کی، درد اور محرومی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب ایک آدمی سودی کاروبار کر کے بڑا مالدار ہو جاتا ہے۔ اب منافق کیا ہے؟ منافق سے مراد سمجھ لیجئے کہ ایک تو حقیقی منافق ہے، اور یہاں میرے کہنے کا مقصد ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی ہیں جو ڈلم الیقین جسے ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، اس طرح کے ہمارے بھائی جو ہیں یا ہماری بہنیں جو ہیں کیا کہتے ہیں، یہ یعنی کسی خوبصورت ماڈل کو دیکھ لیا جو بڑی بناؤ سنگار میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر پردے پر آ رہی ہے، تو اپنے اوپر ڈالنے والے نقاب کو کیا ہے، ہم بڑے دکھ درد سے ہماری بہنیں دیکھنے لگتی، یا اللہ یہ کون سی پابندی آ گئی، میں بھی اپنے زیب و زینت کا اظہار کر لیتی تھی، لوگ شاید مجھے بھی دیکھ کر کے تھوڑی تالیاں بجا دیتے، 10-20 کمنٹ آ جاتے تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ فی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے کمنٹس بھی آ جاتے تھے میری بھی تصویروں پر۔ اللہ تو منافقین جو ہے یہ اللہ کے جانب سے پابندیوں کو بڑے ہی دکھ سے، درد اور تکلیف اور محرومی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس پر دباؤ بہت سخت ہوتا ہے، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ان کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ 3 باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ محرمات کے ذریعہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ امتحان جو ہے، یہ آزمائش، محرمات جو ہیں یہ جنتی اور جہنمی میں فرق کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی میں آپ کو ایک ناقابل تردید حقیقت بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مومن بندے کو حرام چیزوں سے بچ کر ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ، واقعی یہ ایمان کی لذت ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے جو ایک ایمان والے بندے کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینے میں محسوس ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بچا لینے میں محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کی رضا کے خاطر اس کے حکم کی تعمیل میں کسی چیز سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتری کرتا ہے اور اسے کوئی اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ اللہ، اس کی کئی مثالیں، اس کی کیا ہے؟ کئی مثالیں ہیں۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول میں نے ایک بات بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد کرنے کو اپنے اوپر واجب کرے، تو ان میں ایک کون ہے؟ ایسا نوجوان جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو۔ اب آپ اپنے خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حد ہے، اس حد کو پار کرنا میرے لیے جرم عظیم ہو جاتا ہے، لہذا میں اس حد کو پار نہ کروں، تو اس صورت میں آپ حرام سے بچ جاتے ہیں اور حلال طریقے سے نکاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکاح کے راستے کو ایک دم آسان کر دیتا ہے۔
تو یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بندہ اگر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچاتا بھی ہے، اور اگر کوشش نہ کرے، صرف یہ کہے کہ میں نے بہت کوشش کی نہیں بچ پایا، نہیں ہو رہا ہے مجھ سے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہم اگر کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، اور اگر ہم کوشش نہ کریں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظوں میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدلتا ہی نہیں ہے جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کی طاقت اور قوت اور کوشش نہ رکھے۔ ہم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہیں، حلال چیزوں کے عادی بنائیں تو انشاءاللہ ہمیں حلال چیزیں ہی ملیں گی، اور اگر ہم بدلنا نہ چاہیں، حرام چیزوں میں پڑنے کے بہانے تلاشیں، تو اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں حلال سے محروم کر دے گا وہیں حرام کے ذریعے اللہ ہمیں آزمائے گا، اور اس آزمائش میں اگر ہم فیل ہو گئے اور ہم نے حرام کو اختیار کر لیا تو یاد رکھیں اس کے بدلے میں اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے، اور جہنم بڑے دردناک عذاب کی جگہ ہے۔ لہذا یہ کچھ بنیادی تمہیدی باتیں تھیں حرام و حلال کے باب میں، جن کا جاننا اور جن کا علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری تھا۔ آئیے اب ہم جو ہیں ان امور کی طرف چلتے ہیں، یا ان حرام چیزوں کی طرف چلتے ہیں آج جسے ہمارے معاشرے میں بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ علی العموم سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا حرام کام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ کیا کہا آپ نے؟ کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ نے 3 مرتبہ کیوں کہی؟ آپ ایک چیز غور کر کے دیکھیں، عموماً میں نے دیکھا ہے خطبوں کے دوران یا دروس کے دوران یا استاذ کلاس میں پڑھاتے ہوئے، جب کسی بات کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے تو اس بات کو کئی مرتبہ دہراتا ہے، بار بار وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے، بار بار اس کو دہراتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر سامنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ ہو کہ ان کا بالکل دھیان اور کانسنٹریٹ جو ہے میری طرف ہو، تو اس صورت میں انسان جو ہے بار بار کسی بات کو دہراتا ہے، بار بار کسی بات کو دہراتا ہے۔ لہذا مجھے یاد ہے کہ پڑھائی کے دور میں جب فضیلت میں ہم مقالہ لکھ رہے تھے تو شیخ عزیز الرحمن سلفی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے اور انہیں ایمان اور صحت کی زندگی سے اللہ مالا مال کرے، ہم آفس پہنچے جو اساتذہ کا غرفۃ الاستراحہ تھا، وہاں سارے اساتذہ بیٹھے تھے، تو ہم نے اپنا مقالہ شیخ کو دیا۔ اب ایک بھائی نے مقالہ شیخ کو بائیں ہاتھ سے بڑھایا، شیخ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ سے بڑھایا، پھر شیخ نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کھینچ لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ سے بڑھایا، پھر شیخ نے ہاتھ بڑھایا اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تب ہم نے بغل سے کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے دو۔ تو شیخ کا یہ عمل بار بار دہرانا، ہاتھ بڑھا کے ہاتھ کھینچ لینا، ہاتھ بڑھا کے ہاتھ کھینچ لینا، ہاتھ بڑھا کے ہاتھ کھینچ لینا، یہ کیا تھا؟ یہ تنبیہ کے لیے تھا کہ سامنے والا متنبہ ہو جائے کہ بھائی جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، تم اپنا خیال کہاں رکھو، تمہارا دھیان کہاں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم متوجہ ہو گئے اور کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے، آپ ہمیں خبر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ یاد رکھیں، شرک کے علاوہ جو گناہیں ہیں ان گناہوں سے انسان اگر توبہ نہ بھی کرے، بغیر توبہ کے مر جائے، تو اللہ کی ذات سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں معاف کر دے۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مر جائے اور شرک سے توبہ نہ کرے تو ناظرین یہ یاد رکھیں
کہ انسان ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، اور شرک کے لیے مخصوص توبہ ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں مخصوص توبہ، یہ کہ انسان اپنے اس شرک پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کلمہ شہادت کا اعادہ کرے، بار بار اسے دہرائے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً شرک اور اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو ہرگز نہیں بخشنے والا ہے، ہاں اس کے سوا جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی دقیق اور بڑی سخت مثال دی ہے اہل شرک کے تعلق سے، کہ انسان اگر شرک کی حالت میں مر جائے تو جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ پار نہیں ہو سکتا، سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مشرک کا جنت جانا محال ہے۔ جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، ویسے ہی مشرک کا جنت جانا محال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ دقیق مثال دے کر کے سمجھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ہاں اس کے علاوہ اگر دیگر گناہ ہے تو انسان اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اور بغیر توبے کے بھی مر جائے تو اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو اسے عذاب میں ڈال دے، اور عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد اسے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کے سامنے آج ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بڑا شور مچایا جاتا ہے ایک مسئلے پر، کہ جب شرک کی بات کی جاتی ہے تو کچھ پیٹ کے پجاری علماء تو نہیں، کچھ پیٹ کے پجاری اشخاص، کیونکہ علم والے جو حقیقی اور صحیح علم والے ہیں انشاءاللہ وہ کبھی شرک کی دعوت نہیں دیتے، واقعی کتاب و سنت کے عالم ہیں، عالم ربانی ہیں، وہ شرک کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ جو کٹملے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو آج دین کے نام پر بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہوئے اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اولیاء کے نام پر انہوں نے ایک الگ ہی مذہب بنا لیا ہے، گویا کہ اولیاء کی عقیدت کے نام پر، تو کسی نے اہل بیت کی عقیدت کے نام پر، تو کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا، اللہ اکبر۔ تو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں اس قسم کے اشخاص دکھائی دیتے ہیں، یہ ایک شور مچاتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان پر شرک کا خوف نہیں کھایا ہے، اس امت میں شرک کا وجود نہیں ہے، اس امت میں شرک نہیں ہوگا۔ اور جو آیتیں پیش کی جاتی ہے عموماً شرک کے دلیل میں، عموماً کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اہل شرک کے لیے ہے، اہل کفر کے لیے ہے، کفار مکہ کے لیے، اس میں مسلمانوں کا ذکر کا۔ یاد رکھیں، جب جو عمل اہل مکہ نے کیا، یاد رکھیں میری اس بات کو، جو عمل اہل مکہ نے کیا، اگر کوئی شخص وہ عمل کرتا ہے تو یہ آیتیں اس کے لیے بھی ہے جیسے اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں کے لیے تھی۔ یہ آپ یاد رکھو، امت کے اندر آج شرک کا وجود ہے۔ آئیے میں آپ کو یہاں انشاءاللہ شرک کی چند چھوٹی بڑی شکلوں کی طرف رہنمائی کروں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قبروں کی پوجا، قبروں کی پرستش، اور قبروں میں مدفون اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، نیز ان سے مدد مانگنا، انہیں مشکلات میں پکارنا، یہ سب کے سب جو ہے شرک اکبر کی صورتیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ عبادت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو قبر کے اندر دفن ہے یہ اللہ کے نیک بندے یا اللہ کے اولیاء۔ میرا ایک سوال ہے، عموماً میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو کس نے بتلایا کہ قبر میں جو دفن ہے در حقیقت وہ اللہ کا ولی ہے؟ در حقیقت وہ اللہ کا ولی، یہ میرا ایک سوال ہے۔ اور مزید ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اگر آج ہمارے موجودہ دور میں جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، جو قبروں میں دفن ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، تو پھر ابو بکر صدیق کیا ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ، ابو ہریرہ، سعد، طلحہ، زبیر، دیگر صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہم، یہ کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کے ولی؟ ولی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ کیا صحابہ اللہ کے دوست نہیں تھے؟ کیا صحابہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ اگر واقعی اولیاء کو ان کی قبر میں دفن کیے جانے کے بعد ان سے مرادیں مانگنا اور ان کے سامنے اپنی فریادیں رکھنا اور انہیں اپنی مصیبتوں اور مشکلات سے نجات دینے والا سمجھنا شرعی اعتبار سے جائز ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ثواب میں جو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں ثواب سمجھا جاتا ہے، شاید صحابہ اور تابعین کی جماعت پیچھے رہ گئی کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے اولیاء فوت ہوئے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اور وہ ان سے یہ سارے کام نہیں کرتے تھے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، جب کہا جاتا ہے، ایک آدھ مرتبہ میں نے کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھے کیا سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں وہ صحابی ہے اور یہ اللہ کا ولی ہے۔ صحابی اور ولی میں فرق ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایمان والا ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہے؟ پھر ان کی قبریں کیوں نہیں صحابہ نے بنائی؟ پھر ان کے مزارات کیوں نہیں بنائے؟ پھر وہاں چادریں کیوں نہیں چڑھائی گئی؟ وہاں عرس کیوں نہیں مقرر کیا گیا؟ اللہ اکبر! یہ سب کے سب جو ہے شرک اکبر ہے، اور اسی حال میں اگر بندہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ آپ جائیے مزارات پر، آپ مزارات پر جائیے، آپ جا کر کے دیکھیے۔ میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو قبروں کو چومتے ہوئے، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قبر والوں سے دعائیں مانگتے ہوئے، اپنے مشکلات میں، اپنے مصائب میں، اپنی پریشانیوں میں ان سے دعائیں کرتے ہوئے، ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ہمیں نجات دیں۔ اور ایک تو بڑا آسان طریقہ لوگوں نے نکال لیا کہ پورے ہفتے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن یا پیر صاحب کے لیے جو دن مقرر ہے اس دن آپ جائیے، ان کی قبر پہ فاتحہ خوانی کروا کر کے آئیے، اور آنے کے بعد جو ہے آپ کا معاملہ حل ہو گیا۔ یہ صاحب جو ہے آپ کی سفارش بھی کریں گے، آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ اور اس پر شیطان نے بعض مولویوں کو ایسی ایسی باتیں بتلا دی کہ بعض مولوی اپنی تقریروں میں یہاں تک کہتے نظر آتے ہیں کہ فلاں صاحب جب قبر کے اندر داخل کیے گئے اور ان کا حساب و کتاب ہو رہا تھا، اتنے میں فلاں پیر آ گئے اور انہوں نے فرشتوں کو سوال کرنے سے روک دیا۔ اللہ کے بندے، وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، کسی کے وہ باپ کے نوکر نہیں کہ وہ کسی کے کہنے سے رک جائے، نہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون ولا یعصون اللہ، اللہ نے کہا یہ اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے، اللہ نے جو حکم دیا وہی کرتے ہیں۔ اللہ کس نے؟ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے، یہ جو قبر کے قصے سنائے جاتے ہیں، میرا ایک سوال ہے، دیکھیے یہ سوالات آتے رہتے ذہن میں، آپ بھی سوال کرنے کے عادی بنیے۔ سوال کیا ہے میرا کہ قبر کے اندر معاملہ ہوا، قبر کے اندر معاملہ ہوا، کسی کو سوال جواب کے لیے اٹھایا گیا، فرشتے آئے، ایک صاحب، ایک بزرگ آئے، عموماً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے روک دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر یہ ساری باتیں جو ہوئی، اسے بیان کس نے کیا؟ اسے بیان کس نے کیا؟ آپ نے وہاں مائکرو اسکوپ لگا کے رکھا تھا، یا کیمرہ سجا کے رکھا تھا آپ نے، یا مائکرو فون لگا کے رکھے تھے اس طرح کے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے ساری چیزیں یہاں اسکرین پر ہم دیکھیں گے اور ریکارڈ کر لیں گے؟ اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں جہالت ہے، جھوٹ ہے، خرافات ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے کہتا ہوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایسی خرافات اور ایسی بدعات اور ایسی واہیات قسم کی باتیں اور قصے کہانیاں اولیاء اور بزرگوں کے ناموں پر بیان نہ کرو جس سے وہ خود بری ہیں اور انہوں نے اپنی برات کا اعلان کر دیا۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے لیے سفارشی مقرر کرتے ہیں تو اور
اور فوت شدہ لوگوں کو وہ پکارتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا مصیبت کا مارا لاچار اور مجبور شخص جب بے قراری میں اللہ کو پکارے تو کون ہے جو اس کی دعا کو قبول کرے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کون تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے، کیا اب بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے جو یہ سارے کام کرتا؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آج ہم دنیا میں آنے کے بعد کوئی خواجہ غریب نواز کو، کوئی داتا علی ہجویری کو، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو، کوئی فلاں کو، کوئی فلاں کو پکارتا ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی صاحب ہم سب جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے ہیں۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے کی صورت میں تھے وہاں اللہ کا کوئی ولی نہ آیا تھا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ جب اس پانی کے قطرے کو اللہ نے خون بنایا وہاں کوئی اللہ کا ولی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہاں جب اللہ نے اس خون کے قطرے کو جو ہے گوشت کی شکل دی وہاں کوئی اللہ کا ولی نہیں آیا تھا۔ جب اللہ نے اس گوشت کو ہڈیاں بنائی وہاں کوئی اللہ کا ولی نہیں آیا تھا۔ ان ہڈیوں پر جب اللہ نے گوشت چڑھائے وہاں کوئی اللہ کا ولی نہیں آیا تھا، جسے آج ہم ولی سمجھتے ہیں، جسے ہم اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور دنیا میں نہ جانے کیا کیا ہم نے بنا کے رکھا ہے، اولاد دہندہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں، جب ہم ماں کے پیٹ میں ہمارے جسم میں روح پھونکی گئی وہاں بھی کوئی نہ آیا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہ تھا وہاں پر ہماری مدد کرنے والا، اور جب 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے نکالے گئے تو بھی اللہ کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے جہالت کی حد تو یہ ہے، ہمارے مغربی بنگال میں ایک جگہ ہے کلٹی ایک جگہ ہے آسنسول کے قریب، وہاں میرے ایک بہت قریبی دوست ہے گلبر خان، اللہ ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، وہ ان کے گھر میں قبر ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ تو کہتے کہ یہ ہمارے دادا جی کی قبر ہے۔ لوگ کیوں آتے ہیں وہاں پر؟ آپ یقین جانے بہت بڑا عرس لگایا جاتا ہے، بہت بڑا میلہ لگایا جاتا ہے، مرد و خواتین یعنی بڑی زبردست بھیڑ ہوتی ہے۔ کاہے کی قبر ہے بھائی گلبر بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں لوگ اولاد مانگنے کے لیے آتے ہیں، اولاد مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اور خود گلبر خان جو میرے قریبی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ شیخ اللہ کی قسم لوگ جس میرے دادا سے اولاد مانگتے ہیں میرے دادا کی خود کی ایک اولاد نہیں تھی، بلکہ میرے والد کو انہوں نے کہیں اور سے ایڈاپٹ کیا تھا، کسی اپنے رشتہ دار سے لے کر کے ان کی پرورش کی تھی، میرے دادا کی خود کی اولاد نہیں تھی، اور لوگ اس سے اولادیں مانگتے۔ وہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین، ماں کے پیٹ سے نکال کر کے دنیا کی زندگی میں لانے والا، اور دنیا میں آنے کے بعد کسی پیر کے نام کی تعویذ باندھ دیا، کسی کے نام کا کڑا باندھ دیا، کسی کے نام کا ٹیکا لگا دیا، کالا بچے کو کیا ہے یہ پیر صاحب حفاظت۔ اللہ کے بندو جب وہ پیر صاحب بھی ماں کے پیٹ میں تھے وہاں اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے کہا اما یجیب المضطر اذا دعا، جب پریشان ہو کر کے پکارتے ہو تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہاری پکار کو سنتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہاری مدد کو آتا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہے، دن بھر اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے وہ شرکیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے تھے۔ کوئی کہتا یا غوث آدم مدد، آپ چلتے پھرتے گاڑیوں پر لکھے ہوئے نظر آئیں گے، گاڑیوں پر لکھی ہوئی عبارتیں نظر آئیں گی، یا حسین، یا علی، یا غوث آدم، یا خواجہ معین الدین چشتی، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سارے کلمات جو ہیں یہ ندا اور پکار کے کلمات ہیں، یہ ندا اور پکار کے کلمات ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں جنہیں ہم پکارتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 194 میں اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہارے طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض قبر کے پجاریوں کو، میں تو یہی کہتا ہوں، قبر کے پجاریوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قبروں کا طواف کرتے۔ آپ کو یقین نہیں ہے میری بات کا؟ واللہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اپنی بات پر۔ آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر جائیے اور لکھیے لال شہباز قلندر کی قبر کا حج، آپ لکھیے یہ بات اور دیکھیے آپ کو دکھے گا پڑوسی ملک میں ایک لال شہباز قلندر ہے، ان کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، لوگ باضابطہ واللہ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ویسے ہی قبر کا طواف کر رہے ہیں، جیسے وہاں شیطان کو کنکڑی مارتے وہاں بھی کنکڑی مار رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
لوگوں نے اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا، لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھا، لوگ قبر کی پوجا میں لگ گئے، قبروں کا طواف کرنے لگے، قبروں کو ہاتھ لگانے لگے، قبروں کو برکت کے لیے چومنے لگے، قبروں کی چوکھٹ کو بوسہ دینے لگے، قبروں کی مٹی کو اپنی پیشانی پر رگڑنے لگے، انتہائی عاجزی اور انکساری کی حالت میں قبروں کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے، سجدہ ریز ہونے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کے پکار کا جواب نہ دے سکیں گے، جواب تو دینا دور کی بات، وہ اس کی پکار کو سنتے بھی نہیں۔ واقعی آج جنہیں پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ اتنے مجبور تھے کہ ان کی وفات کے بعد اپنی روتی ہوئی بیوی کو چپ نہ کرا سکے، اپنے روتے ہوئے بچوں کو خاموش نہ کرا سکے، اور جب لوگ انہیں غسل دینے کے لیے ان کے جسم سے کپڑے کھینچنے لگے تو وہ کپڑوں کو کھینچنے سے روک دیا۔ لوگوں نے انہیں غسل دیا، وہ خود سے غسل کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں نے انہیں کفن پہنایا، وہ خود سے کفن پہننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں نے انہیں 4 کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان تک لایا، وہ خود سے چل کے آنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں نے انہیں قبر میں اتارا، وہ خود سے قبر میں اترنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں نے ان کے اوپر منو مٹی ڈال دیے، وہ خود سے منو مٹی ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ قبر میں جانے کے بعد یہ لخت وہ بندہ کسی کا ولی بن جائے، کسی کا مددگار بن جائے، کسی کا فریاد رسا بن جائے، کسی کے مصائب دور کرنے والا بن جائے؟ آخر کس نے بتلایا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا اللہ نے اس کے لیے کوئی آیت نازل کی؟ کیا اللہ نے اس کے لیے کوئی حکم دیا؟ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو اس کا فائدہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے، اس نے اپنے لیے جنت کو اپنے لیے خرید لیا، جنت کی تجارت کر لی اس نے اللہ رب العالمین سے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیا شریعت نے ایسا کچھ کہا کہ کسی کے ولی ہونے سے تمہارا فائدہ ہو جائے گا، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور تم اس کی مریدی میں داخل ہو جاؤ، تم اس کے دامن کو تھام لو؟ کیا کوئی شرعی دلائل ایسے موجود ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ موجود، اگر ہوتے تو سب سے پہلے یہ عمل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے کیا جاتا۔ اور یاد رکھیں، اس آج کے درس کی ایک آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو شخص اللہ کے علاوہ دوسرے شریکوں کو پکارے بغیر توبہ کیے یہ اگر مر جائے تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہذا ناظرین، آج کے درس میں اور ہمارے اس پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے شرک اور شرک کے متعلق رائج قسموں میں ایک قسم بیان کی گئی۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں مزید اس پر آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔